تھوڑی دیر صبر کر لیں نانی جان، ہو سکتا ہے طبیعت سنبھل جائے۔ اے شاباش ہے لڑکی، ادھر سر ہے کہ درد سے پھٹنے کو ہے، بلڈ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور تم صبر کا مشورہ دے رہی ہو۔ اگر طبیعت سنبھلنے کے بجائے بگڑ گئی اور میں چل بسی، تب بھی تو کفن دفن کا انتظام کروانے کے لیے ہمسایوں کے گھر کہنے جاؤ گی یا نہیں؟ اوہو نانی جان، کیسی خوفناک باتیں کرتی ہیں آپ۔ زیب النساء نے کچھ خوفزدہ سے انداز میں ان کو دیکھا۔ یہ سچائی ہے، بوڑھی جان ہوں، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوں، ذرا سا بہانہ موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور میں پوچھتی ہوں، تم آخر ان کے ہاں جانے سے اس قدر ہچکچا کیوں رہی ہو؟ نانی کل ہی تو ہم اس گھر میں آئے ہیں، ابھی آس پڑوس سے واقفیت بھی نہیں ہے، اور میں جا کے کہوں کہ یہ دوائیاں لا دیجئے، کچھ مناسب سی بات نہیں لگتی۔ امی بازار سے آتی ہوں گی، ہم منگوا لیں گے ان سے۔ نہ وہ بیچاری تھکی ہاری گھر آئے گی اور میں اس کے آتی پھر اسے باہر بھیج دوں، یہ ظلم مجھ سے نہیں ہوتا۔ تم جاؤ پڑوسیوں کے ہاں، بھرا پھرا گھر ہے۔ لڑکوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، میں کل سے سن رہی ہوں، لڑکیوں کی بھی کافی تعداد معلوم ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی دوا لا ہی دے گا۔ نانی وہ اتنی بڑی کوٹھی ہے، پتہ نہیں کس مزاج کے لوگ ہوں گے، امیر غریب لوگوں کو منہ لگانا کب پسند کرتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں اس پرانے سے مکان سے آئی ہوں تو ہو سکتا ہے سیدھے منہ بات بھی نہ کریں۔ تم بس گھر بیٹھی اندازے لگاتی جاؤ، اور کوئی ایسی عالی شان کوٹھی بھی نہیں ہے۔ ہائے میرا سر، لگتا ہے آج تو نہیں بچوں گی میں۔ انہوں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور پیشن گوئیاں کرنے لگیں۔ نانی کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ زیب النساء نے گھبرا کے پوچھا۔ تو تمہارے خیال میں اتنی دیر سے ڈرامہ کر رہی ہوں؟ انہوں نے چٹخ کے کہا، اور پھر دوبارہ سے ہائے ہائے کرنے لگی۔ آپ پریشان نہ ہو، ذرا حوصلہ پکڑیں، میں جاتی ہوں ہمسایوں کی طرف۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سیاہ چادر کھونٹی سے اتار کے سر پہ اوڑھی، الماری میں سے کچھ پیسے لیے، اور الجھتی گھبراتی وہ گھر سے باہر آ گئی۔ پتہ نہیں کس مزاج کے لوگ ہوں گے، دوا لا کے دیں گے بھی یا نہیں۔ کئی بار نانی سے کہا ہے کہ اپنی ضرورت کی اشیاء ختم ہونے سے پہلے منگوا کے رکھ لیا کریں۔ اب امی بھی گھر پہ نہیں ہے، مجھے ایروں غیروں سے مدد لینا پڑ رہی ہے۔ سوچتی الجھتی وہ ہمسایوں کے اونچے سے سفید گیٹ کے سامنے آ گئی۔ گیٹ کھلا تھا، پھر بھی اس نے اطلاعی گھنٹی بجائی۔ دوسری مرتبہ انگلی رکھنے پہ ایک پیارا سا بچہ نمودار ہوا اور سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اندر آنا ہے مجھے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے پیچھے ہٹا اور بولا، آپ ضرور فری خالہ کی سہیلی ہوں گی، مگر فری خالہ اس وقت آپ سے نہیں مل سکتی، ان کی چھوٹے ماموں سے لڑائی ہوئی ہے اور اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ وہ بچے کی بات کے جواب میں کچھ کہے بغیر اندر آ گئی۔ یہاں لان میں جو نظارہ دیکھا وہ کچھ حیران کن سا تھا۔ ایک اچھا خاصا اسمارٹ نوجوان پیارے سے بکری کے بچے کی دونوں اگلی ٹانگیں پکڑے اسے ہوا میں گول گول گھما رہا تھا، اور ساتھ میں کوئی گیت گنگنا رہا تھا۔ یہ ہمارے چھوٹے ماموں ہیں، اور یہ بنٹی ہے۔ بنٹی ان کی بکری کا بچہ ہے، مگر ماموں کہتے ہیں میں اسے اپنا ہی بچہ سمجھتا ہوں، چھوٹا سا لڑکا بڑی سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ زیب النساء کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، مگر چند لمحوں کے لیے، کیونکہ اب وہ نوجوان ادھر ہی آ رہا تھا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ بنٹی کو گود میں لیے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے وہ زیبا سے مخاطب تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، ایسے ہی خاموش کھڑی رہی۔ آخر کسی سے تو ملنا ہوگا، چلیے اندر تشریف لے چلیے، کہتے ہی وہ شاید رہنمائی کے خیال سے آگے چل پڑا۔ راہداری سے ہو کے ایک بڑے سے کمرے میں اسے لا کھڑا کیا اور بولا، یہاں اس وقت گھر کے 3 افراد موجود ہیں، آپ کو جو پسند آئے اس سے بات کر لیں۔ زیبا نے پلکیں اٹھا کے دیکھا، سامنے بچھے تخت پر امی کی عمر کی ایک خاتون بیٹھی تھی، ان کے برابر والی کرسی پہ بھی امی کی ہی عمر کی ایک اور خاتون تھی، اور پھر نیچے قالین پر اسی لڑکے کا ہم عمر ایک لڑکا بیٹھا تھا، اور یہ سب زیبا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے گھبراہٹ کے عالم میں سلام کیا اور اپنی ہی آواز کچھ اجنبی سی محسوس ہوئی۔ تینوں نے جواب دیا، اور کرسی والی خاتون نے اسے اپنے برابر میں رکھی کرسی پہ بیٹھنے کو کہا۔ کہاں سے آئی ہو بیٹی؟ میں نے پہچانا نہیں، کیا تم فری کی سہیلی ہو؟ جواب ظاہر ہے کہ نفی میں ہونا تھا۔ اچھا، پھر نائلہ کے ملنے والوں میں سے ہوگی۔ جواب پھر نہ میں، اب کہ وہ سوالیہ انداز میں اس کی صورت دیکھنے لگی۔ یہ جو آپ کے گھر سے بائیں طرف ایک گھر ہے،
ہم لوگ کل وہاں آئے ہیں۔ گھر کی حالت کی وجہ سے وہ شرمندگی سے بتا رہی تھی۔ اچھا، تو تم بھائی ظفر اللہ کے کرایہ دار ہو؟ ہاں، کل نوما اور مانی بتا رہے تھے کہ سامان آیا ہے، نئے پڑوسی آ رہے ہیں، مگر ہم نے دھیان نہیں دیا۔ بیٹی تم ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، تخت پہ بیٹھی خاتون نے محبت سے کہا۔ پھر اس لڑکے سے جو اسے یہاں تک لے کے آیا تھا کہنے لگی، تم کھڑے یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس منحوس بکری کے بچے کو گود سے اتارو اور فریج میں سے شربت نکال کے لاؤ۔ آپ اسے منحوس نہ کہا کریں، میں نے اسے بیٹا بنایا ہوا ہے، اس لحاظ سے آپ اس کی دادی لگتی ہیں۔ بکو مت۔ اس کی بات پہ قالین پہ بیٹھا لڑکا ہنس پڑا اور یہ ہنسی خاتون کو تپا گئی۔ بیٹی کیا نام ہے تمہارا؟ کرسی پہ جو بیٹھی تھی وہ پوچھ رہی تھی۔ زیب النساء، اس نے دھیرے سے بتایا۔ پھر کہنے لگی، میں ایک کام کے لیے آئی تھی، اگر کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ہاں ضرور، بتاؤ کیا کام ہے۔ وہ دونوں دل و جان سے تیار دکھائی دینے لگی۔ اس نے نانی کی بیماری کا بتایا اور دوا کا نام بتا کے بولی، امی ابھی بازار گئی ہیں ورنہ آپ کو زحمت نہ دیتے۔ اس میں زحمت کی کیا بات بھلا؟ پڑوسیوں کا تو بڑا حق ہوتا ہے۔ چلو جنید، بہن کو دوا لا کے دو، انہوں نے لڑکے سے کہا۔ وہ بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی زیبا یہ کہتے ہوئے اٹھی، نانی گھر میں اکیلی ہوں گی، میں چلتی ہوں، 15 منٹ کے بعد آ کے پتہ کر جاؤں گی۔ یہ خود دوا تمہارے گھر دے آئے گا، اور جب تمہاری نانی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر ہماری طرف ضرور آنا۔ فری اور نائلہ تم سے مل کے بہت خوش ہوں گی۔ اپنی نانی اور امی کو ہماری طرف سے سلام دینا، اور یہ بھی کہ ہم نانی کا حال پوچھنے آئیں گے تمہاری طرف۔ وہ ان لوگوں کے اخلاق سے متاثر ہوتی خدا حافظ کہتی باہر نکلی تو راہداری میں بکری والا لڑکا ٹکرا گیا۔ آپ جوس پیے بغیر تشریف لے جا رہی ہیں؟ شائستہ لہجہ مگر آنکھوں میں شوخی اور شرارت سی تھی۔ جی بس مجھے جلدی ہے، آپ کا شکریہ۔ اس نے آگے جانے کو قدم بڑھائے۔ شکریہ تو آپ کا کہ آپ کی بدولت آج ہم جوس پیئیں گے، ورنہ ہماری اماں ہر شے کو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے گلاس منہ سے لگا لیا۔ وہ تیز قدموں سے باہر آ گئی۔ نانی اس کی منتظر تھی۔ جو ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ کہنے لگی، ہاں کیا کہتے ہیں، لا کے دیں گے یا نہیں؟ نانی، وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے فوراً اپنے لڑکے کو دوا لانے بھیج دیا، بس چند منٹوں میں لے کے آتا ہوگا۔ کہہ رہی تھیں ہم تمہاری نانی کا حال پوچھنے آئیں گے، اور تم تھیں کہ ان کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہی تھیں۔ پڑوسیوں سے میل ملاقات رکھنا چاہیے۔ اب میں تو اپنی بیماریوں کی وجہ سے ایسی لاچار ہوئی ہوں، کہیں آ جا ہی نہیں سکتی، ورنہ تو خود بن کہے چلی جاتی۔ نانی جان، میں تو اس خیال سے نہیں جا رہی تھی کہ معلوم نہیں کس مزاج کے لوگ ہوں گے، اتنا بڑا سارا گھر ہے ان کا، مزاج بھی نخریلا سا ہوگا، مگر وہاں بڑے گھروں والی کوئی بات ہی نہیں، سادہ سا فرنیچر ہے اور بہت اچھے مزاج کی خواتین ہیں، دونوں ہی سادہ اور پرخلوص تھیں۔ ان کے گھر میں 2 لڑکیاں بھی ہیں۔ پہلے وہ یہی سمجھی تھی کہ میں ان کی لڑکیوں کی سہیلی ہوں، اور نانی جان ان کے گھر میں ایک لڑکا ہے، اس نے بکری کا ایک بچہ پال رکھا ہے، بلکہ اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ جب میں ان کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ اسے ہوا میں گول چکر دے رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے نانی کو یہ بات بتائی تھی۔ وہ سن کے بولی، ہاں بھئی ہوتے ہیں کچھ لوگ جو جانوروں سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر تمہیں ان کے لڑکوں کو دیکھنے، ان کی عادات کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس لڑکیوں کے پاس چلی جایا کرنا اور کچھ دیر بیٹھ کے واپس آ جایا کرنا۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی نانی، اب بھلا میں کوئی ایسی ویسی ہوں؟ مجھے تو اس کی اس محبت پہ ہنسی آ رہی تھی، اس لیے آپ سے ذکر کر دیا۔ بہت دیر کر دی تمہاری ماں نے، ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ چلو خیر آ جائے گی، خریداری بھی تو اچھی خاصی کرنی تھی۔ خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دینے لگی۔ پھر ذرا دیر بعد بولی، مجھے پانی تو پلاؤ، اور سنو، اب جو ان کا لڑکا دوا لے کے آئے تو اسے دروازے سے نہ لوٹا دینا، اندر بلا لینا، چائے پلا کے بھیجنا۔ نانی اتنی گرمی میں وہ بیچارہ دوائی لے کے آئے، پھر اوپر سے ظلم مزید یہ کہ اسے چائے پلائی جائے۔ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میں نے ان کی مدد کر کے انتہائی غلطی کی ہے۔ اچھا زیادہ باتیں مت بناؤ، شربت ختم ہو چکا ہے، اگر لیمو رکھے ہیں تو شکنجمی بنا لینا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد امی اور ان کی آمد کے 5 منٹ بعد جنید نانی کی دوا لے کے آ گیا۔ نانی نے امی سے کہا، اسے میرے کمرے میں ہی لے آؤ، ایسے نیک بچے کو دیکھ کے دعا تو دے دوں۔ امی کی ساری شاپنگ اسی کمرے میں نانی کے پلنگ کے برابر والے پلنگ پہ پھیلی ہوئی تھی۔
زیبا اور امی نہیں چاہ رہی تھی کہ جنید یہاں آئے، مگر نانی نے آواز دے کے بلا لیا۔ سر پہ دست شفقت پھیرا، حال احوال، نام، مشاغل، غرض 10 منٹ میں اچھا خاصا انٹرویو کر ڈالا۔ نانی، میرے کزن کو آپ جیسی خواتین بہت اچھی لگتی ہیں، اگر وہ میرے ساتھ آتا تو آپ کو دیکھ کے مجھ سے کہیں زیادہ خوش ہوتا۔ اچھا، کہاں ہوتا ہے تمہارا کزن؟ نانی کو بھی دلچسپی پیدا ہوئی۔ ویسے جنید سے گفتگو کے دوران وہ اپنی بیماری کو فراموش کر چکی تھیں اور خاصی فریش دکھائی دینے لگی تھیں۔ یہی گھر پہ ہوتا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، وامک نام ہے اس کا۔ اچھا، میری طبیعت سنبھل جائے پھر میں آؤں گی تم لوگوں کی طرف۔ جنید کچھ دیر بیٹھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا سعادت مند بچہ ہے، نیک والدین کی اولاد لگتا ہے۔ بتا رہا تھا والد حیات نہیں ہے، یہ اور اس کی بہن بس 2 ہی بہن بھائی ہیں، بہن چھوٹی ہے اس سے۔ واہ نانی، آپ نے تو مکمل معلومات حاصل کر لیں۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ پڑوسی ہیں ہمارے، اور ان کے بارے میں ہمیں ایک نہ ایک روز تو سب علم ہونا ہی ہے۔ پھر میں نے کوئی غلط بات نہیں کی اس کے ساتھ، اور اگر اسے ہم سے کچھ چھپانا ہوتا تو میری باتوں کے جواب دیتا ہی نہیں۔ نسیمہ، تم ہویا نا ان کی طرف، اچھے لوگ ہیں۔ زیبا بھی بڑی تعریف کر رہی تھی۔ زیبا کو کس نے بتایا ان کے بارے میں؟ امی حیران ہوئی۔ جواب میں زیبا نے سب کچھ بتا دیا۔ اکیلے جانے کی کیا ضرورت تھی، ذرا دیر بعد میں آ ہی جاتی۔ اچھا، ماں کا کوئی احساس ہی نہیں، میں چاہے دنیا سے اٹھ جاتی۔ نانی کو سخت غصہ آیا، بلڈ پریشر پہلے ہی ہائی تھا۔ دونوں پریشان ہو کے انہیں منانے لگی۔ شام کو زیبا نے سموسے بنائے تو نانی کو پڑوسی یاد آ گئے۔ بولی 4-5 سموسے پڑوس میں دیا۔ اچھا نہیں لگتا بار بار ان کے ہاں جانا۔ وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ یوں کہو کہ کچھ دینا اچھا نہیں لگتا۔ بی دل کو کشادہ رکھتے ہیں، اور پڑوسیوں کا تو بڑا حق ہوتا ہے۔ وہاں اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، میں 4 سموسے لے کے پہنچ جاؤں اپنی اوقات بتانے؟ ایک تو تمہیں احساس کمتری نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگر محل نہیں ہے ہمارے پاس تو جھونپڑا بھی تو نہیں ہے۔ اچھے خاصے پکے گھر میں رہتے ہیں، زیادہ نہیں مگر اتنی زرعی زمین تو ہے کہ ہم تینوں کی گزر بسر ہو سکے۔ تم پتہ نہیں کن سوچوں میں رہتی ہو، دولت کی خواہش نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ بات نہیں ہے نانی جان، میں تو بس اتنا کہنا چاہ رہی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے صفائیاں پیش کرنے کی۔ سموسے رکھو پلیٹ میں اور دے کے آؤ ان کے ہاں۔ اچھا، امی سے تو پوچھ لوں، انہیں پہلے بھی میرے وہاں جانے پہ اعتراض ہو رہا تھا۔ کوئی اعتراض نہیں تھا، چلو جلدی دے کے واپس آؤ، میں چائے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ دوپٹہ درست کرتی، پلیٹ میں 5 سموسے رکھے، وہ شرمندہ سی ایک بار پھر ان کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ آئیے آئیے، رک کیوں گئیں؟ وہی بکری والا لڑکا وہاں قریب ہی کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ زیبا نے اندر آ کے شائستگی سے سلام کیا، جس کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ پلیٹ پہ نگاہیں جمائے بولا، کیا لے کے آئی ہیں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے اسے تھما دی۔ سفید کروشیے کا رومال ہٹا کے دیکھا تو کہنے لگا، آہا سموسے! تو یہ خوشبوئیں آپ کے گھر سے اٹھ رہی تھیں۔ ادھر میں بری طرح سے بے چین ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر میں تو سب کے سب نکمے کام چور ہیں، 3 وقت کی روٹی کے سوا کچھ نہیں پکتا یہاں۔ آپ جب بھی ایسی مزے مزے کی چیزیں پکایا کریں، مجھے ضرور بھیجا کریں۔ ایسی بے تکلفی اور ندیدے پن پہ وہ حیران تو ہوئی تھی، مگر حیرت ظاہر نہیں کی۔ اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک سموسہ اٹھا کے کھانے لگا، ساتھ میں تعریف بھی جاری رہی، اور کھانے کے بعد بولا، مجھے جنید نے بتایا تھا آپ کے گھر میں ایک نانی بھی ہے جو مجھے بے حد پسند آئیں گی، اور اب تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ پڑوسی ہی مجھے بے حد پسند آئیں گے۔ میں اب چلتی ہوں۔ وہ اسے اندر جانے کو بھی نہیں کہہ رہا تھا، گیٹ کے سامنے اس کا راستہ روکے کھڑا سموسوں سے انصاف کرنے میں مشغول تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ مجھے چائے بنانی ہے، نانی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ اپنی پلیٹ تو لیتی جائیں، پھر کبھی لے جاؤں گی۔ چلو جیسے آپ کی مرضی۔ وہ واپس آ گئی۔ لگتا ہے سارے سموسے یہی کھا جائے گا، گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کچھ لے کے آئی تھی۔ ویسے مجھے پلیٹ واپس لے آنی چاہیے تھی، اتنا قیمتی سیٹ ہے۔ اب جو یہ پلیٹ اس نے ادھر ادھر رکھ دی تو سب خراب ہو جائے گا۔ گھر آئی تو نانی رپورٹ لینے کو بےتاب اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ ہاں پھر دیے تم نے ان کو سموسے؟ لے کے کیا کہا انہوں نے؟ نانی ان کا بکری والا لڑکا گیٹ پہ ہی مل گیا تھا،
اس نے وہیں پلیٹ پکڑ لی اور میں واپس آ گئی۔ کیسی بیوقوف ہو تم، اندر جا کے کسی خاتون کے ہاتھ میں پکڑانی تھی نا۔ لڑکے تو بڑے چٹورے ہوتے ہیں، وہ تو سارا خود ہی کھا جائے گا، گھر کی عورتوں کو تو علم بھی نہیں ہوا ہوگا۔ چلیں نہیں تو نہیں صحیح، ہم کون سا سونے کے سموسے لے کے گئے تھے۔ نانی اس کی حماقت پہ بڑبڑاتی رہیں۔ وہ کچن میں آ گئی، امی نے چائے بنائی، اب کپوں میں انڈیل رہی تھیں، وہ بھی ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ زیبا کتنے لوگ ہیں پڑوس میں؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، میری ملاقات ابھی سب سے نہیں ہوئی، ویسے میرا خیال ہے کافی سارے لوگ ہیں، تقریباً 7 یا 8 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ بھرے پورے گھر کتنے اچھے لگتے ہیں، ہے نا امی؟ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ انہوں نے محسوس کیا، جواب میں بولی کچھ نہیں۔ اگر مومانی اتنے تیز مزاج کی نہ ہوتی تو ہم ان کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ ان کی دونوں بیٹیوں سے تو میری اچھی دوستی تھی، ہم ان سے کچھ مانگتے تو نہیں تھے، پھر بھی مومانی کو ہمارا وہاں رہنا اچھا نہیں لگا۔ بیچاری نانی بھی آپ کی خاطر بیٹے کا گھر چھوڑے۔ اب چھوڑو ان باتوں کو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ امی اگر ابا دوسری شادی نہ کرتے تو ہم اتنے اکیلے نہ ہوتے۔ ان کی بات انسنی کر کے وہ کہہ رہی تھی، اگر مگر کاش، ان باتوں سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ جو قسمت میں لکھا ہو کے رہتا ہے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، ابھی بھی تو ابا کو مزید 2 بیٹیاں ہی ملی ہیں۔ بیٹے کی آرزو میں دوسری شادی کی تھی مگر بیٹا نہیں ہوا، اور میری دعا ہے ہو بھی نہ۔ انہوں نے ہم پہ ظلم توڑا ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ تم جی مت جلایا کرو، خوش رہا کرو، میں اور اماں تو ہیں تمہارے سر پہ، پھر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ امی مجھے ابا پہ بڑا غصہ آتا ہے، کس طرح سے انہوں نے بیوی اور بیٹی کو در بدر کر دیا، ہمیں زمانے کے سرد و گرم سہنے کو اکیلا چھوڑ دیا، یوں بھول گئے جیسے ہم سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ یہ مرد ذات ایسی ہی ہوتی ہے۔ امی کے منہ سے آہ نکل گئی۔ اور ماموں، انہیں بھی تو توفیق نہیں ہوتی کہ مہینے 2 مہینے بعد ہمارا نہیں تو نانی کا ہی حال پوچھنے آ جا کریں۔ سچ امی، اگر نانی کی یہ تھوڑی سی جائیداد آپ کے حصے میں نہ آتی تو ہم تو بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ایسے نہیں سوچتے بیٹی، اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، وہ تو وہاں سے بھی رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کو امید بھی نہیں ہوتی۔ چلو شاباش، یہ چائے کے برتن باہر رکھو، اماں منتظر بیٹھی ہوں گی، ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ان کی طبیعت آج ویسے بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ان سے برتنوں کی ٹرے لے کے باہر آ گئی جہاں نانی واقعی منتظر بیٹھی تھیں۔ امی آئیں تو انہیں دیکھتے ہی بولیں، تم نے سنا؟ یہ پلیٹ کسے تھما کے آئی ہے؟ اور پھر تفصیل سے اس کی حماقت کے بارے میں بتانے لگی۔ چلے اماں، کوئی بات نہیں، دانے دانے پہ مہر ہوتی ہے، اگر یہ اس لڑکے کی قسمت کا تھا تو پھر وہی کھائے گا، آپ غصہ نہ کریں۔ نانی اماں کو سموسے پسند نہیں آئے تھے، مرچیں زیادہ لگ رہی تھیں انہیں، اور ایک اعتراض یہ بھی تھا، تم نے ٹھیک طرح سے لال نہیں کیے، کچے کچے ہی نکال لیے ہیں۔ زیبا تم حد سے زیادہ کام چور ہوتی جا رہی ہو، ایسے سموسے کھا کے ہمسائے کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ کیسی پھوڑ عورتیں ہیں، کچھ بنانے پکانے کا سلیقہ ہی نہیں ہے انہیں۔ نانی، ایسی باتیں خواتین کرتی ہیں اور یہ ان تک پہنچیں گے ہی نہیں، وہ لڑکا سارے کے سارے ہڑپ کر چکا ہوگا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، کوئی انہیں یا ان کے خاندان کو پھوڑ کہہ دے، یہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ واقعی بڑے طریقے سلیقے والی خاتون تھیں۔ اب تو ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ کچھ پکانے کو کچن میں آ جائیں یا سلائی بنائی کریں۔ جب تک صحت رہی، خاندان میں اور ملنے ملانے والوں میں ان کی بے حد تعریف اور دھوم رہی۔ وہ چاہتی تھیں کہ سارے ہنر اب نواسی کو بھی سکھا دیں، مگر زیبا کو اپنی پڑھائی بڑی عزیز تھی۔ کچن کا کام وہ دلچسپی سے کر تو لیتی تھی، مگر اون کروشیے میں اسے بالکل مزہ نہیں آتا تھا۔ یہ بھی بھلا کوئی بات ہے، ایک خانہ اتارو چڑھاؤ، نظر ٹکائے صبح سے شام الجھے رہو۔ البتہ اس کی امی یعنی نسیمہ بیگم بہت ماہر تھیں سلائی بنائی اور کروشیے کے کام میں۔ کیسا اجاڑ سا صحن ہے، اور ہے بھی اچھا خاصا۔ اگر ادھر کیاری بنا کے گلاب موتیا اور کچھ سبزیاں لگائی جائیں تو بہت اچھا رہے گا۔ نانی آج گھر کے ایک ایک کونے کو سنوارنے کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ ہاں نانی جان، ٹماٹر کے پودے تو بہت سارے ہونے چاہیے، پھر جب لال لال ٹماٹر لگیں گے تو میں کیچپ بناؤں گی۔ صرف ٹماٹر ہی نہیں، مولیاں، گاجریں، مٹر اور چقندر،
سبھی کچھ لگ سکتا ہے۔ نسیمہ تم کل بازار جاؤ تو بیج لیتی آنا۔ اماں آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، صبح کیاریاں بنانے میں لگ جائیں گی، کچھ دن آرام کریں پھر یہ سب دیکھا جائے گا۔ برسات بس شروع ہوا چاہتی ہے، اس موسم میں سبزی لگا دوں گی تو اچھا رہے گا، بس تم کل بیج لیتی آنا۔ شام تک موسم بالکل ٹھیک تھا۔ یہ تینوں رات 9 بجے تک صحن میں ہی بیٹھی رہیں۔ نانی کی طبیعت بھی بہتر تھی، وہ موڈ میں بھی تھی۔ پرانے قصے کہانیاں جن میں زیبا کو ہمیشہ بڑی دلچسپی اور کشش محسوس ہوتی تھی وہ سناتی رہیں۔ نانی بتایا کرتی تھیں، میرا میکہ بہت امیر تھا، بہت سے باغات ہماری ملکیت تھے، لکڑی کا کام یعنی درختوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ میرے ابا کا بہت بڑا بنگلہ تھا جس کے کمرے اتنے بڑے تھے کہ پوری بارات آرام سے سما سکتی تھی۔ ہمارے ہاں لحافوں کے غلاف خالص ریشم کے بنتے تھے، ان پہ سچا گوٹا لگایا جاتا تھا، یا پھر شنیل کے خوبصورت لحاف ہوا کرتے تھے۔ مسحری پہ باریک جالی جس پہ چاندی کا خوبصورت کام بنا ہوتا تھا وہ ڈالی جاتی تھی، اور ملازم عورتیں باورچی خانے میں گھسی ہر وقت کوئی نہ کوئی مزیدار چیز تیار کرتی رہتی تھیں۔ 24 گھنٹے مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور 24 گھنٹے ہمارے ہاں چولہا جلتا تھا۔ آنے والے مہمانوں کے قصے جو بے حد نفیس تحائف کے ساتھ نانی کے ابا کی حویلی میں اترا کرتے تھے۔ گھر میں رہنے والی پھپھیاں، چاچیاں، ان کے قصے اور اس دور کی بہت سی باتیں۔ برسات یوں منائی جاتی تھی، جاڑے کا استقبال، پنجیری، حلوہ، کیا کچھ پکایا جاتا تھا۔ گرما کے آغاز پہ ڈھاکہ سے ململ منگوائی جاتی تھی۔ ہائے کیا دور تھا اور کیا مزے تھے، کتنا خوبصورت اور بھرپور وقت گزارا ہے انہوں نے۔ اسی لیے تو ایسی با اعتماد ہے، کسی کی دولت سے قطعاً مروب نہیں ہوتی۔ کبھی جو میں ایسی بات منہ سے نکال دوں تو کندھے اچکا کے کہتی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں۔ میرے ابا کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ دولت تھی، اور ساری کی ساری حق حلال کی کمائی تھی۔ اور ایک میں ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے امان کو ترس رہی ہوں۔ اچھا گھر میرا خواب ہے۔ نانی کے ابا جتنی دولت نہ ہو، اتنے ٹھاٹ نہ ملے، مگر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ اب یہ گھر، اس میں رہتے ہوئے تو شرم آتی ہے۔ کمروں کی حالت تو درست ہے، مگر بیرونی دروازہ اور دیوار کیسی بدرنگ ہو رہی ہے، باہر سے دیکھو تو بالکل کھنڈر معلوم ہوتا ہے۔ ظفر اللہ صاحب نے کرایہ بہت کم مانگا تھا، امی نے غنیمت جانا اور آ گئی یہاں پہ۔ ویسے ظفر اللہ صاحب کو ایسے کھنڈر کا کرایہ مانگتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ بھلا یہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہے؟ 2 کمرے اور جھڑتے ہوئے سیمنٹ کی دیواروں والا صحن، جس کا فرش آدھا کچا ہے، آدھے میں ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں۔ صحن میں نکلو تو سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، ورنہ ٹھوکر کھا کے گر بھی سکتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھے کبھی کسی اچھے سے گھر میں رہنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ ہائے مالک، مجھے ان حسرتوں کے ساتھ ہی دنیا سے نہ اٹھا لینا۔ تیرے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ بس مجھے اچھا سا گھر اور آسودہ حال زندگی عطا فرما۔ نانی اور امی سونے کے لیے برآمدے میں بستر لگا کے لیٹ چکی تھیں، اور اس کے ذہن میں نانی کی سنائی کہانیاں چکراتی رہ رہی تھیں۔ وہ کھلے کھلے آنگن جن میں موتیے اور گلاب کی خوشبو لٹاتے پھول کھلتے تھے، بڑے بڑے سجے سجائے کمرے، زیورات میں لدی قیمتی کپڑوں میں ملبوس، ہنستی مسکراتی ادھر سے ادھر جاتی لڑکیاں۔ وہ صحن میں بیٹھی دور، بہت دور کہیں گم تھی۔ پھر اسے نیند آ گئی اور وہ وہیں تخت پہ لیٹی اور سو گئی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، کچھ نامانوس سے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، بجلی بڑے زور و شور کے ساتھ چمک رہی تھی۔ بارش بس شروع ہوا ہی چاہتی تھی۔ وہ برآمدے میں آ کے امی کے برابر والے بستر پہ لیٹ گئی۔ بادل کی گرج اور بجلی کی چمک نے نانی اور امی کو بھی بیدار کر دیا تھا۔ نانی اور زیبا دونوں ہی کڑکتی چمکتی بجلیوں سے بہت ڈرتی تھیں، اور موسم کے تیور انہیں سہمائے جاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، ایسا طوفان کہ دل سہم جاتے تھے۔ انہیں یہ بھی فکر تھی کہ کہیں کوئی دیوار نہ گر جائے، مگر خیریت ہی رہی۔ صبح موسم بہت خوشگوار تھا، دھوپ نہیں نکلی، بادل چھائے ہوئے تھے، ہواؤں میں مستی سی بھری تھی۔ نانی بہت خوش تھی۔ امی سے کہہ دیا تھا کہ آج میں کیاریاں بناؤں گی، بازار سے سبزی گوشت لینے جاؤ تو بیج یاد سے لیتی آنا۔
زیبا صحن میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چھوٹے سے گھر کے برابر میں کھڑی وہ بڑی سی عالی شان عمارت، جس میں کئی درخت تھے، اور سبز درختوں میں گھری وہ سفید عمارت جس پہ سرمئی بادلوں کا سایہ تھا، کتنی دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ مکین بھی اچھے، سادہ مزاج کے مالک، اگر ان کے ہاں جایا جائے اور ان کے لان میں لگے پھولوں کو چھوا جائے تو ہرگز برا تو نہیں مانیں گے۔ نانی جان، کیا خیال ہے؟ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، آج ہم ہمسایوں کے ہاں نہ ہو آئیں۔ خیال تو نیک ہے، میں کپڑے بدل کے بالوں میں کنگا کر لوں، پھر چلتے ہیں۔ نانی کو اپنے ہار سنگار کی بڑی فکر رہتی تھی۔ اماں ابھی تو آپ کیاریاں بنانے کی بات کر رہی تھیں، اب ہمسایوں کے ہاں جا رہی ہیں۔ نسیمہ بیگم چادر اوڑھ کے بازار جانے کو تیار کھڑی تھیں۔ تو گھڑی دو گھڑی بیٹھ کے واپس آ جائیں گے، ہم نے کون سا داستان امیر حمزہ شروع کرنی ہے وہاں جا کے۔ امی بازار چلی گئیں۔ زیبا نے منہ ہاتھ دھو کے بال بنا لیے، مگر نانی کی تیاری مکمل ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ آنکھوں میں سرما لگایا، دونوں کلائیوں میں سونے کے کڑے، ہاتھ میں انگوٹھیاں، کانوں میں ہلکی سی جھمکیاں، مگر انہیں لگتا تھا کہ شاید ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی ہے، ابھی بھی تیاری نامکمل ہے۔ چلیں نانی اماں جان، اب تو دیر ہو رہی ہے۔ دیر کاہے کی؟ صبح کے 9:30 ہی تو بج رہے ہیں۔ ہاں مگر آپ اتنی لمبی چوڑی تیاریوں میں کیوں لگ جاتی ہیں؟ یہ ضروری ہے زیبا بیٹی، آخر لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم شروع سے ہی حالات کے ستائے ہوئے ہرگز نہیں ہیں۔ کبھی ہم پہ بھی بہت فضل رہا ہے، ہم طریقے سلیقے والی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہیں آنے جانے ملنے ملانے کا ڈھنگ آتا ہے ہمیں۔ وہ بھی نانی کی بات کی قائل ہو گئی۔ واقعی اگر نانی زیورات پہن کے ان کے ہاں جائیں گی تو زیادہ قدر ہوگی۔ دونوں جب اس سفید عمارت میں داخل ہوئیں تو یہاں وہاں ویرانی تھی، لان بالکل سنسان تھا۔ بڑے ہی بدذوق لوگ ہیں، ایسے موسم میں بھی کمرے میں گھس کے بیٹھے۔ نانی نے ناک چڑھا کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، گیٹ کھلا تھا، ہم بغیر بیل دیے اندر آ گئے۔ میرا خیال ہے کال بیل بجانی چاہیے تاکہ کوئی باہر آئے۔ وہ دوبارہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ نانی بڑے شوق سے یہاں وہاں کھلے پیارے پیارے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ بیل کی آواز پہ وہی شوخ سا لڑکا باہر آیا۔ پہلی نگاہ نانی پہ پڑی، اس نے سلام کیا، بولا آپ شاید سلیم کی دادی ہیں، اگر وہی ہے تو سلیم سے کہہ دیجئے گا اب بہت دن ہو گئے، مجھ سے جو نوٹس لے کر گئے تھے واپس کر دو۔ اب اتفاق سے میں نے وہ اپنے لیے تیار کیے تھے، اور ایک شکایت مجھے اور بھی کرنا تھی آپ سے۔ السلام علیکم، زیبا نے دھیرے سے کہا۔ اس نے نانی سے نگاہ ہٹا کے اسے دیکھا اور بولا آئیے، میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ نانی کی آنکھیں پھٹ سی گئیں اور منہ کھل گیا۔ ادھر زیبا کا رنگ واضح طور پہ بدلا، چہرے پہ گھبراہٹ چھا گئی۔ ادھر وہ کہہ رہا تھا، اصل میں مجھے پوری امید تھی کہ ہمارے باذوق ہمسائے ایسی پیاری برسات کو منائے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ وہ ضرور برسات کے اس حسین موسم کی مناسبت سے کوئی پکوان تیار کر رہے ہوں گے۔ بس میں انتظار میں ہی تھا، مگر آپ تو خالی ہاتھ دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کی وضاحت سے دونوں کی جان میں جان آئی۔ یہ میری نانی ہے، انہیں میں لے کے آئی ہوں، اس نے تعارف کروایا۔ اچھا، تو آپ کے ہاں برسات کے موسم میں پکوان کے بجائے کچھ کہتے کہتے خیال آیا، فکرہ نامکمل چھوڑا اور بات بدل کے بولا، میں پہلے ہی سوچ رہا تھا، ایسی معقول خاتون سلیم کی دادی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آئیے آپ لوگ اندر آ جائیں۔ اس نے انہیں اسی بڑے سے کمرے میں لا بٹھایا جہاں کل لے کے آیا تھا، مگر آج یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ بیٹا تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ انہیں بلوا دو۔ نانی انہیں بلوا تو لوں، مگر کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اصل میں ہمارے رشتے کے ایک دادا ابا اچانک صرف 85 سال کی عمر عزیز پا کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ صبح ہی صبح سب گھر والے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ انہیں دادا کی ابدی نیند کی اطلاع ملی تو لپک جھپک جیسے تیسے سب تیار ہوئے اور افسوس کو چل پڑے۔ گھر میں صرف میں ہوں، اور میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے صرف انڈا بنانا آتا ہے اور ٹوسٹ گرم کرنا آتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج گھر میں نہ انڈے ہیں نہ ٹوسٹ ہیں۔ میں صبح سے خیالوں ہی خیالوں میں مزیدار پراٹھے کھا کے خود کو بہلا رہا ہوں۔ ابھی آپ کی نواسی آئیں تو بیان نہیں کر سکتا مجھے کیسی مسرت حاصل ہوئی تھی۔ خیال تھا کہ موسم کی مناسبت سے حلوہ پوری وغیرہ بنا کے لائی ہوں گی،
مگر ہائے افسوس، ایسے نصیب والے کہاں ہم کہ جو آرزو کریں وہ جھٹ سے پوری ہو جائے۔ ہائے بچے، صبح سے بھوکے بیٹھے ہو، یہ ساتھ تو ہمارا گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹا دیتے، زیبا تمہیں ناشتہ بنا دیتی۔ کون زیبا؟ میرا نام زیبا ہے، اس نے دھیرے سے یاد دلایا۔ بہت شکریہ نانی جان، ایسے پرخلوص لوگوں کے لیے میرے دل میں خود بخود جگہ بن جاتی ہے۔ میں آپ کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ جاؤ بیٹی، باورچی خانے کا حال پوچھ لو اور بھائی کے لیے ناشتہ بنا دو۔ کیا آپ کے بھائی نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، نانی آپ کے لیے ناشتہ بنانے کو کہہ رہی ہیں۔ او، میرا نام وامک ہے، وامک فرحان، اس نے وضاحت کی۔ کچن کس طرف ہے؟ نانی نے پھر اشارہ کیا تو اسے اٹھنا پڑا، ورنہ پرائے گھر میں جہاں معلوم ہی نہیں کون سی چیز کہاں رکھی ہے، ناشتہ بنانا اسے خاصا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے اشارے سے بتا دیا اور خود نانی کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بیٹا، تمہارے دادا بیمار تھے کیا؟ نہیں، بیمار کہاں تھے، سنا ہے بھلے چنگے تھے، اچانک ہی ظالم موت نے آ دبوچا۔ ہائے ہائے، حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ افسوس اور دکھ کا گہرا تاثر اس وقت اس لڑکے کے چہرے پہ دیکھا جا سکتا تھا۔ رشتے کے دادا بتایا ہے نا تم نے؟ جی ہاں، وہ میری بہن کے شوہر کے چچا تھے۔ سسرال کا معاملہ تھا، اسی لیے سب سویرے ہی سویرے چل پڑے۔ مجھے بھی بہت جگایا تھا، مگر میں اس وقت ایک بڑا ہی اچھا خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ میرے جانے سے وہ زندہ تھوڑی ہو جائیں گے، مجھے سویا رہنے دیں آپ لوگ ہویا ہے۔ ویسے بھی گھر میں کسی نہ کسی کو تو ٹھہرنا ہی تھا۔ نانی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب کچھ مذاق کے رنگ میں کہہ رہا ہے یا اس کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہے۔ میں آپ کو اپنے بنٹی سے ملواتا ہوں، بڑا ہی شریر اور ہنسمکھ ہے، آپ اس سے مل کے بہت خوش ہوں گی۔ وہ اٹھ کے بنٹی کو لینے چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد زیبا ناشتہ بنا کے لے آئی۔ کہاں گئے؟ آپ اکیلی بیٹھی ہیں؟ کسی بنٹی کو لینے گیا ہے، کہہ رہا ہے بڑا پیارا بچہ ہے۔ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی وہ اس کی بکری کے بچے کا نام ہے۔ اچھا، میں سمجھی کوئی بھتیجا بھانجا ہوگا۔ یہ لڑکا مزاج کا اچھا ہے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، باتیں کچھ عجیب سی ہیں اس کی۔ نانی، ان کا گھر کتنا پیارا ہے اور یہ صوفے کتنے نرم نرم ہیں، بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ نانی نے سرسری انداز میں نگاہ ادھر ادھر دوڑائی اور ہلکے سے ہنکارا بھرا، پھر بولی وہ بتا رہا تھا گھر میں نہ انڈے ہیں نہ توس، تو تم نے ناشتہ کیا بنایا؟ ان کے فریج میں تھوڑا سا قیمہ پڑا تھا، آٹا بھی گندا ہوا رکھا تھا، قیمے والا پراٹھا بنایا ہے، ساتھ میں دہی بھی ہے۔ دہی میں کالی مرچ، نمک اور زیرہ ڈال لینا تھا۔ جی نانی جان، ڈال دیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے بنٹی، آپ کے بارے میں بتایا تو خوش ہو کے آپ سے ملنے کے لیے آ گیا، ورنہ بڑے نخرے دکھاتا ہے، ہر کسی سے نہیں ملتا۔ بنٹی کو لا کے اس نے نانی کے برابر والی کرسی پہ بٹھا دیا، خود ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آہا، کتنے دنوں کے بعد ایسے مزے کا ناشتہ کر رہا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ چائے بناؤں؟ نہیں، صبح سے نہ جانے کتنے کپ چائے کے پی چکا ہوں، اب مزید نہیں پی سکتا۔ بیٹا، اب تم کیا کرتے ہو آج کل؟ نانی، میں ہر فن مولا ہوں، سب کچھ کر لیتا ہوں، اور آج کل ہی کیا، میں تو شروع سے بیک وقت کئی منصوبے شروع کرنے کا عادی ہوں۔ دیکھیں نا، اس طرح ناکامی کے امکانات خاصے کم ہو جاتے ہیں کہ آخر ایک آدھ منصوبہ تو پائے تکمیل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ کیوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے خاموشی سے بنٹی کو دیکھتی زیبا کو متوجہ کیا۔ وہ جواب دینے کے بجائے نانی کو دیکھنے لگی۔ اسے واقعی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہیے۔ اس کی اس بات سے اسے سراسر اختلاف تھا، مگر یہ کہہ دینا بھی کچھ نامناسب سا لگتا تھا۔ نانی بھی خاموشی سے وامک کی بات سن رہی تھی۔ وہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگا تو وہ بولی، میرا مطلب تھا بیٹا، پڑھتے ہو یا کہیں ملازمت کرتے ہو؟ پڑھتا بھی ہوں، اگر اتنے سارے منصوبوں سے ٹائم بچ جائے تو۔ ویسے میں حیرت انگیز حد تک ذہین ہوں، ایک بار کتاب پہ نظر دوڑا لوں تو سب یاد ہو جاتا ہے، اگر ذرا محنت کروں تو اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ سکتا ہوں، مگر مجھے توڑ پھوڑ سے سخت نفرت ہے۔ آپ پڑھتی ہیں؟ اس نے زیبا سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ زیبا جواب دیتی، نانی بول پڑی، ہاں بیچاری پڑھ رہی ہے، اور یہ اسی کی ہمت ہے، ورنہ جس طرح کے حالات تھے اور جتنی یہ نازک مزاج ہے، اس کا پڑھائی کر لینا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ کیسے حالات؟ اس نے پوری طرح دلچسپی لی۔
میرا خیال ہے اب ہم چلتے ہیں، اب پھر کسی روز آئیں گے جب آپ کی پھپھو اور امی گھر پہ ہوں گی۔ زیبا نے نانی کو کچھ بتانے نہیں دیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس گھر میں میری پھپھو بھی رہتی ہیں؟ اس نے آنکھیں نچا کے حیرت کا اظہار کیا۔ ہمیں جنید نے بتایا تھا، وہ بھی بڑا سلجھا ہوا بچہ ہے، بڑا نیک فطرت، بڑی مدد کی اس نے میری۔ اچھا، تو جنید کو بھی جانتی ہیں؟ مگر کیسے؟ اس کی بے چینی اور بھی بڑی۔ نانی نے اسے تفصیل سے جنید کی اپنے ہاں آمد کے بارے میں بتایا۔ اوہ، تو اس کا مطلب جنید گھر تک ہو آیا۔ اب میری باری ہے، میں بھی چکر لگاؤں گا۔ ضرور ضرور، تمہارا اپنا گھر ہے۔ اب ہم چلتے ہیں۔ زیبا آخر کار اٹھ کھڑی ہوئی۔ نانی نے بھی اپنی چکن کی آف وائٹ چادر سنبھالی۔ یہ چادر وہ گزشتہ کئی برس سے استعمال کر رہی تھی۔ پہلے اس کا رنگ سفید ہوتا تھا، مگر یہ سفید رنگ کب تک سفید رہتا؟ آخر نانی نے اسے آف وائٹ کلر کروا لیا۔ اتنا اچھا ناشتہ بنانے کا بہت شکریہ، اس نے زیبا کو مخاطب کیا، جو جواب میں کچھ بھی نہیں بولی۔ جب وہ دونوں واپس گھر آئیں تو نانی کو اس گھر کی خواتین سے ملاقات نہ ہو سکنے کا بے حد افسوس تھا۔ یوں ہی حفاظت سے رکھا ہوا زیور نکالا۔ اگر علم ہوتا گھر پہ نہیں ہے تو کاہے کو اتنی تیاری کرتی؟ وہ اتنا کہہ کے کپڑے تبدیل کرنے چلی گئیں کہ یہ سوٹ جو وہ آج پہن کے گئی تھیں بہت نرم، ملائم، قیمتی لون کا تھا، اور یہ وہ صرف خاص جگہوں پہ آنے جانے کے لیے ہی استعمال کرتی تھیں۔ زیبا اکیلی بیٹھی اس گھر کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہائے، وہ کچن کیسا تھا، کیسا قیمتی سامان، اور میں تو جانتی بھی نہیں، پتہ نہیں کون کون سی بجلی کی مشینیں تھیں وہاں پہ، اور پھر کراکری ایسی خوبصورت، فریج میں اتنا ڈھیر سارا پھل۔ کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس اتنی دولت ہے۔ ایک ہم ہے، یہ ٹوٹا پھوٹا مکان، اور وہ بھی اپنا نہیں۔ اگر یہ گھر بھی اپنا ہوتا تو چلو آہستہ آہستہ مرمت ہی کروا لیتے ہیں۔ زیبا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ چلو آؤ کیاریاں بناتے ہیں۔ نانی، ان لوگوں کا کچن دیکھنے کے قابل ہے، اتنا قیمتی سامان رکھا ہوا تھا وہاں پہ، اور کھانے پینے کا سامان بھی بہت تھا۔ خاصے امیر لوگ ہیں وہ، ہمیں ان کی عمارت اور غربت سے کیا لینا دینا؟ مزاج کے اچھے ہوئے تو اچھے ہیں، ورنہ پھر میں تو نہ جاؤں گی ان کے گھر۔ ویسے اچھے ہی لگتے ہیں، گھر کی عورتیں اچھے اخلاق والی ہوں تبھی بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، اور یہ دونوں لڑکے اچھے اخلاق والے ہیں۔ جس وقت نسیمہ بازار سے گھر واپس آئیں، یہ دونوں ایک لمبی سی کیاری بنا چکی تھیں۔ بڑی جلدی آ گئیں آپ دونوں پڑوسیوں کے ہاں سے؟ وہ لوگ گھر پہ ہی نہیں تھے، بس ایک لڑکا گھر میں موجود تھا، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گئے۔ وہ سر ہلا کے کچن میں چلی گئیں اور لایا ہوا سودا سلف رکھنے لگی۔ بادل اب پہرے سے زیادہ گہرے ہو گئے تھے، لگتا تھا ایک بار پھر زور سے بارش برسے گی۔ پتہ نہیں پڑوس کی عورتیں کب واپس آئیں، وہ لڑکا بیچارہ بھوکا پیاسا رہے گا۔ دوپہر میں بھی جب امی گوشت کا سالن کا مسالہ بھون رہی تھیں تو نانی کو رہ کے وامک کا خیال آ رہا تھا۔ نانی جان، اب ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے فریج میں ڈھیروں ڈھیر پھل رکھے ہوئے تھے، دودھ بھی موجود تھا، بھوک لگے گی تو کچھ بھی کھا لے گا۔ اے نسیمہ، تم بازار گئی تھیں، موسم ایسا اچھا ہو رہا ہے، سوجی لے آتی، شام میں حلوہ بنا لیتے۔ اب اس عمر میں آ کے نانی کی اور تو کوئی مصروفیت رہی نہیں تھی، ان کا دھیان کھانے پینے کی طرف ہی رہتا تھا۔ اماں، سوجی تو گھر میں موجود ہے، مگر مجھے تو یہ بادل دیکھ کے فکر ہو رہی ہے۔ خستہ حال دیواریں ہیں گھر کی، کہیں کوئی دیوار گر نہ پڑے۔ کچھ بھی بنانے اور کھانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ چار دیواری پرانی ضرور ہے، مگر میں جائزہ لے چکی ہوں، چنائی اچھی کی گئی ہے۔ بظاہر دیوار جھڑتی دکھائی دے رہی ہے، مگر اندر سے حالت اتنی بری نہیں ہے۔ یہ کوئی آج کا بنا ہوا مکان تو ہے نہیں کہ 1 سال بنانے کو ہوا اور ادھر زور کی آندھی چلی، ادھر دیوار سجدہ ریز ہو گئی۔ پرانی عمارت ہے اور خاصی مضبوط ہے، تم اس طرف سے تو بے فکر رہو۔ امی، ہمسایوں کے گھر میں اتنے بڑے بڑے گلاب ہیں، اور ان کے ہاں جامن کا پیڑ بھی ہے، خوب موٹے موٹے جامن لگے ہوئے تھے۔ اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ 1 پلیٹ جامن ہی ادھر بھیج دیں۔ ہم نے کل سموسے بھیجے، آج میں نے ناشتہ بنا کے دیا۔ سچ ہے، امیر لوگوں کے دل بڑے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ ہم جیسے ہی ہیں جو ہر کسی کے کام آنے کو تیار رہتے ہیں۔ ویسے امی، اگر ہم امیر بھی ہو جائیں تب بھی ہمارے دل تو سخی ہی رہیں گے، ہم تو کسی سے برائی کر ہی نہیں سکتے۔ تم اٹھ کے کپڑے الماری میں رکھ لو، کل میں نے دھوئے تھے، آج بھی کرسی پہ اسی طرح پڑے ہیں۔ وہ سستی سے اٹھ کے اندر آ گئی، کپڑے تہہ کرتے ہوئے بھی یہی سوچتی رہی۔
کہ اگر اللہ مجھے دولت دے گا تو میں اس طرح اتراؤں گی نہیں، جو مستحق ہوگا اس کی مدد کروں گی اور بہت اچھا سا گھر بناؤں گی۔ کام سے فارغ ہو کے وہ بستر پہ آ لیٹی اور اسی بارے میں سوچتی رہی۔ یہ اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ خیالوں ہی خیالوں میں وہ خود کو ایک امیر کبیر لڑکی کے روپ میں دیکھا کرتی تھی، جس کے پاس قیمتی کپڑوں اور جیولری کا ڈھیر تھا، جس کا گھر بہت خوبصورت تھا، اور وہ لڑکی جب بازار جاتی تھی تو ڈھیروں شاپنگ کیا کرتی تھی۔ یہی خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھتی وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ شام کو امی نے اسے جگایا۔ جاگنے کے باوجود وہ اٹھنے میں سستی کر رہی تھی۔ اب اٹھ بھی جاؤ، پڑوس سے ایک لڑکی اور 2 عورتیں آئی ہیں، تو وہ ایک دم سے جاگ گئی۔ بالوں کی چوٹی دوبارہ بناتی تو خاصا ٹائم لگ جاتا، بس اوپر سے برش پھیرا، منہ ہاتھ دھویا اور نانی کے کمرے میں چلی آئی، جہاں مہمان خواتین بیٹھی تھیں۔ دونوں خواتین سے تو وہ مل چکی تھی، لڑکی سے اب ملاقات ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہ فرح ہے اور اسے سب فری کہتے ہیں۔ نانی، امی اور دونوں خواتین باتیں کرنے لگیں۔ وہ اور فرح بس خاموش بیٹھی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہی تھیں۔ لڑکیوں کچھ بات کرو۔ فری، ویسے تو تمہیں بڑا شوق تھا کہ تمہاری کوئی دوست تمہارے گھر کے قریب بھی رہتی ہو، اب کیسے منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھ گئی ہو؟ وہ اصل میں ہم آپ لوگوں کی باتیں سن رہے تھے۔ کیا بتاؤں خالہ جی، ہم یہاں کتنے بور ہوتے رہے ہیں۔ آپ کو تو علم ہی ہے، اس جگہ پہ آبادی کوئی خاص نہیں، یہاں سے تھوڑی دور آبادی ہے، مگر وہاں کے لوگ ان پڑھ اور مزدور قسم کے ہیں۔ یہاں جو چند ایک گھر ہیں ان میں فیملی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ادھر ایک ملک صاحب رہتے ہیں، وہ ایک ملازم کے ساتھ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ وہ سامنے والے گھر میں جو میاں بیوی رہتے ہیں ان سے تو اللہ بچائے، وہ دونوں ہر وقت مرچیں چبائے رکھتے ہیں۔ پھر اس سے آگے جو 2 مکان ہیں وہ کسی نے کرائے پہ لے کے وہاں پلاسٹک کی بوتلیں بنانے کی مشینیں لگا رکھی ہیں۔ ہم تو سمجھیں بالکل ویرانے میں ہی بیٹھے تھے۔ آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ کل جنید آپ کے ہاں سے ہو کے گیا تھا تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا تھا بہت نیک اور اچھے مزاج کی نانی اماں ہیں۔ پھر آج وامک نے بتایا کہ آپ لوگ ہم سے ملنے آئی تھیں، اور کل جو سموسے بھیجے تھے ان کا بھی وامک نے آج بتایا۔ میں نے تو خوب ڈانٹا کہ ہمارا حصہ رکھا ہی نہیں، خود ہی سب کھا گیا۔ بچے ایسے شرارت تو کرتے ہیں، امی نے کہا تو وامک کی امی بولی، وہ صرف شرارت ہی کرتا ہے اور کچھ نہیں آتا اسے۔ اب صبح آپ لوگ آئیں، بجائے اس کے کہ مہمانوں کی خاطر مدارت کرتا، الٹا بچی سے ناشتہ بنوا کے کھایا اس نے۔ بہت ڈانٹا ہے میں نے اس کو۔ کوئی بات نہیں، اپنا ہی بچہ ہے، اسے بھوک لگ رہی تھی، ناشتہ بنا دیا تو کیا ہوا؟ مگر خالہ جی اس نے مہمانوں کو پانی تک کا نہیں پوچھا۔ سچ میں ہم تو سخت شرمندہ ہیں آپ سے۔ بیٹی، شرمندگی کاہے کی؟ لڑکے ایسے ہی لاؤبالی ہوتے ہیں، انہیں بھلا مہمانداری کا کیا علم؟ فری زیبا سے اس کے تعلیمی سبجیکٹس وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگی، پھر بات پسند ناپسند تک پہنچی۔ بھلا اس کا اور فری کا کیا مقابلہ؟ شوق تو دونوں کو شاپنگ کا تھا، مگر زیبا کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے تھے کہ وہ یہ شوق بھی پورا کر سکے، جبکہ فری اسے بتا رہی تھی کہ فلاں مارکیٹ میں کپڑا اچھا ملتا ہے، جولری میں وہاں سے خریدتی ہوں، کاسمیٹک یہاں سے۔ زیبا بس خاموشی سے سنتی رہی۔ میرا ٹیلر بہت اچھا ہے، میں ریڈی میڈ کپڑے خریدنے کے بجائے ڈیزائن بتا کے سلوا لیتی ہوں۔ اپنا خریدا ہوا کپڑا ایک تو پائیدار ہوتا ہے، اور پھر مجھے خود سے کپڑا خریدنے اور پھر سلوانے میں مزہ بہت آتا ہے۔ تم کپڑے کہاں سے سلواتی ہو؟ آخر وہ سوال آ ہی گیا جس سے زیبا خوف زدہ ہو رہی تھی۔ بیٹا ہم تو کپڑے گھر پہ ہی سی لیتے ہیں، امی نے بتایا۔ نانی بولی، نسیمہ کو تو بڑا شوق تھا سلائی بنائی کا، جبکہ زیبا کو تو ہم نے زبردستی سکھائی ہے، اور سلائی کڑھائی بھی بس اس نے اس لیے سیکھ لی کہ اپنے کپڑے اچھے ڈیزائن کے بنا سکے۔ اچھا تو آپ خود سی لیتی ہیں؟ دکھائیں کوئی سوٹ، فری بڑے اشتیاق سے کہہ رہی تھی۔ شکر ہوا کہ ابھی پچھلے دنوں اس نے ایک نیا سوٹ بنایا تھا، فون کلر پہ بلیک اور میرون کڑھائی کی تھی، سلائی اتنی صاف، کٹنگ فٹنگ شاندار، اور سب سے بڑھ کے ایمبرائڈری، تینوں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ فری تو از حد متاثر دکھائی دینے لگی۔ کیا آپ یہ ڈیزائن مجھے دیں گی؟ وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ جی کیوں نہیں، اس نے فراخ دلی دکھائی۔ ایسا اچھا تو میرا ٹیلر بھی نہیں سیتا۔ فری بیٹا تم آج کل فارغ ہی ہو، موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور زیبا سے کچھ سیکھ لو، یہ بڑی گنوں والی بچی ہے۔
فرح کی والدہ ناصرہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی، مگر فرح اچھی خاصی کام چور واقعہ ہوئی تھی۔ اور پھر جب اللہ نے اتنا دیا تھا کہ وہ اپنی پسند کی چیز چند پیسے خرچ کر کے خرید سکتی تھی، تو پھر اتنی محنت اور جاں فشانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کچھ سلوانا ہو تو زیبا کو دے دینا، یہ سلائی کر دے گی۔ نانی کی اس پیشکش پہ فری نے بے یقینی سے زیبا کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکرا کے اسبات میں سر ہلا دیا، بولی مجھے بھلا گھر میں کام ہی کیا ہوتا ہے، کھانا پکانا اور گھر کی صفائی کرنا، بس اس کے بعد میں فارغ ہی ہوتی ہوں۔ آپ جب چاہیں مجھ سے سوٹ سلائی کروا لیں۔ ٹھیک ہے، میں پھر بازار جاؤں گی اور اسی کلر کا سوٹ لے کے آؤں گی، بالکل ایسا سی کے دینا۔ دیکھو کیسی اچھی بیٹی ہے، کتنی گنوں والی، گھر کے سارے کام بھی کرتی ہے، سلائی کڑھائی بھی خود کرتی ہے۔ ایک تم ہو سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہو، اور پھر بھی کوئی کام کہے تو جواب ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کی امی یہیں بیٹھی اسے ڈانٹنے لگیں، مگر فری اچھی خاصی لاپرواہ لڑکی تھی۔ اس ڈانٹ ڈپٹ کا نہ تو برا مانا اور نہ کوئی اثر لیا۔ پھر وہ لوگ جانے کی اجازت لے کر چلے گئے اور انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دے دی۔ کیسے اچھے ہمسائے ملے ہیں ہمیں۔ امی بہت خوش تھیں اور ان لوگوں کے سادہ مزاج کی تعریف کر رہی تھیں۔ نانی بھی تعریف کرتی رہیں، جبکہ زیبا خاموش بیٹھی تھی۔ وہ کچھ اداس سی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کچھ لوگ اتنے امیر اور کچھ اتنے غریب کیوں ہوتے ہیں۔ فری نے کتنے خوبصورت ٹاپس پہن رکھے تھے، نگ اتنا چمکدار تھا کہ روشنی اس کے چہرے پہ پڑتی تھی، اور نیل پالش کا کلر بھی بڑا خوبصورت تھا۔ ہوگی کسی مہنگی سی کمپنی کی۔ میرے حصے میں تو یہی ایک میڈورا آتی ہے، اور اس میں چند ایک کلر ہی مجھے پسند ہے، بس بار بار وہی استعمال کیے جاؤ۔ اور فری نے سینڈل بھی کیسی اچھی پہن رکھی تھی، حالانکہ اس کا رنگ اتنا صاف نہیں ہے، مگر وہ سینڈل اس کے پاؤں میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ زیبا تم کیا سوچنے بیٹھ گئیں؟ امی کسی کام سے باہر نکلیں تو نانی کی توجہ اس کی طرف ہوئی۔ وہ گہری سی سانس کھینچ کے بولی، نانی جان، بس میں ایسے ہی الٹی سیدھی سوچ میں الجھی ہوئی تھی۔ نہ پھر بھی پتہ تو چلے، اتنی اداس اور خاموش کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ نانی جان، یہ کیسی ناانصافی ہے؟ دنیا میں کوئی اتنا امیر اور کوئی اتنا غریب۔ میں ایک ایک چیز کو ترستی ہوں۔ مجھے کتنا شوق ہے اچھے کپڑوں اور خوبصورت جیولری کا، مگر میرے پاس اتنے پیسے ہی کب ہوتے ہیں۔ میں تو بس یہ سب خواب میں ہی دیکھ سکتی ہوں۔ اچھا سا خوبصورت گھر جس میں قیمتی فرنیچر ہو، ایسا کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ نانی، مجھے تو کبھی کبھی آپ پہ بھی رشک آتا ہے۔ آپ نے جوانی بہت اچھے ماحول میں گزاری ہے، آپ کو کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑا، آپ نے جو چاہا حاصل کر لیا۔ زندگی تو یہی ہے۔ زیبا، تم نے پہلے تو کبھی ایسی بات نہیں کی۔ نانی شدید حیرت کے عالم میں تھی۔ وہ چپ رہی اور سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ نانی کے چہرے پہ دکھ اور تھکن کے سائے پھیل گئے۔ زیبا، کچھ ہوا ہے؟ کچھ تو بولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بس نانی، یہ میری خواہش ہے، مجھے بڑے بڑے خوبصورت گھر اچھے لگتے ہیں۔ اس کی خواہش جان کر نانی کچھ خاموش سی ہو گئی۔ ان کے چہرے پہ تفکر اور آنکھوں میں ایک سوچ تھی۔ نماز میں نانی سجدے تو پہلے بھی طویل کرتی تھیں، مگر آج جب انہوں نے نماز پڑھی تو سجدے پہلے سے بھی طویل ہو گئے اور آنسو آنکھوں سے ایک تواتر سے بہنے لگے۔ فری دوسرے روز ہی بازار سے جا کے کپڑا خرید لائی تھی۔ دیکھو ہے نا وہی کلر؟ ہاں، کلر تو وہی ہے۔ زیبا نے کپڑے پہ ہاتھ پھیر کے اس کی ملائمت پہ غور کیا۔ یہ کپڑا اس کے سوٹ کے مقابلے میں کہیں زیادہ قیمت کا ہوگا۔ میں آج ہی اس پہ ٹریس کر کے کڑھائی شروع کر دوں گی۔ کڑھائی میں کافی دیر لگتی ہے، اس لیے آپ کو کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ آپ جناب کیا ہوا؟ بس اب ہم اچھی دوست ہیں، ہمیں ان تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے، اور مجھے کچھ ایسی جلدی بھی نہیں ہے، تم آرام سے سوٹ تیار کر لینا۔ وامک کہہ رہا تھا ہم مانی کی سالگرہ منائیں گے، تو میں سوچ رہی ہوں یہ سوٹ اس کی سالگرہ پہ پہنوں۔ تم بھی ایسا ہی پہننا، اچھا لگے گا دونوں کا ایک جیسا۔ مانی کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ مانی ہمارا بھانجا ہے، نائلہ باجی کا بیٹا۔ نائلہ باجی وامک کی بڑی بہن ہے، یعنی میری ماموزاد۔ پہلے ہم لوگ فیصل آباد میں رہا کرتے تھے، تب بھی میرے پاپا ملک سے باہر تھے۔ پھر جنید بھائی نے ادھر لاہور میں ایڈمیشن لے لیا تو ہم بھی پھر ماموں کے پاس آ گئے۔ نائلہ باجی اپنے گھر کی ہیں، کبھی کبھار ہی آتی ہیں۔ میری تو ہم عمر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکٹھے رہنے میں مزہ آتا ہے۔ یہاں گھر میں وامک رونق لگائے رکھتا ہے۔
जुनैद भाई खामोश तबीयत के मालिक हैं, मासूम से हैं। वामिक के साथ उनकी काफ़ी दोस्ती है, हालांकि दोनों का मिजाज एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है। ज़ेबा तुम आओ ना किसी रोज़ हमारे घर। हाँ, मैं अम्मी और नानी के साथ आऊँगी। वो दोनों प्रोग्राम तो बना रही हैं, देखें कब तक तुम लोगों के घर आती हैं। ये साथ ही तो घर है हमारा, तुम अकेली भी तो आ सकती हो। कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे, मैं तुम्हें अपनी ज्वेलरी और चीज़ें दिखाऊंगी। फरी को घर में कोई काम तो होता नहीं था और बातें करने को उसे कोई दोस्त चाहिए था। बस वो आती तो वापस जाना जैसे भूल ही जाती। ज़ेबा किचन में काम कर रही है तो वो किचन के दरवाजे के साथ बरामदे में कुर्सी रख के बैठी है। दुनिया जहान के किस्से चल रहे हैं। वो किसी काम से कमरे में आती है तो फरी पीछे पीछे है। चलो, ज़ेबा को भी कोई दोस्त तो मिली। बेचारी सारा दिन खामोशी से इधर उधर के काम निपटाती फिरा करती थी। अम्मी फरी की आमद से खुश थी, जबकि नानी कल से कुछ खामोश थी। अब जो फरी उनके यहाँ आई तो उन्होंने फरी और फिर अपनी ज़ेबा को बगौर देखा। फरी आम सी शक्लो सूरत की मालिक, लापरवाह सी लड़की थी, जिसने नफीस लॉन का सूट पहन रखा था और गले में सोने की खूबसूरत चेन थी, जबकि उसके मुकाबले में उनकी ज़ेबा किसी प्यारी सूरत की मालिक थी। आम से कपड़ों में भी उसका रूप जैसे दमकता था। उसके लहजे और चाल में एक ठहराव की सी कैफियत थी और वो बहुत सलीके से बात करने की आदी थी। खुदाया मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करना, उसे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना आने देना। दोनों लड़कियां किचन में थी जब नानी ने नसीमा बेगम से कहा, जब हम उनके यहाँ जाएंगे तो याद से फ़रा की अम्मी से पूछना इस लड़की का रिश्ता कहीं तय हो चुका है या नहीं। क्यों अम्मा, आप भला इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? कोई लड़का है नज़र में? नसीमा उनकी बात सुन के मज़ाह के रंग में बोली। उनकी बात जैसे नानी ने सुनी ही नहीं। खुद कलामी के अंदाज में बोली, अगर तय हो गया है या नहीं भी हुआ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी लड़के तो दो हैं इनके घर में और जुनैद तो फ़रा का भाई होता है। फिर उनके चेहरे पे इत्मीनान सा झलकने लगा। फ़रा ने दोपहर को खाना भी उन्हीं की तरफ खाया और जब जाने का इरादा कर ही रही थी तो वामिक आ गया। दरवाज़ा अम्मी ने खोला। नानी उस वक्त बरामदे में बैठी थी। दरवाजे पे खड़े वामिक को देखा तो लपक के गई और उसे अंदर ले आई। नानी, मैं तो फरी को लेने आया था, उसे ये याद दिलाना था कि उसका घर ये नहीं है बल्कि साथ वाला है। क्यों, कोई काम था फ़रा से? नानी ने उसके चेहरे को जांचने वाली नज़र में रख के सवाल किया। उस निकम्मी लड़की से भला क्या काम हो सकता है? उसे तो बंदा कुछ कह के पिछताता है। उन्हें कदरे इत्मीनान हुआ। सर हिला के बोली, बैठो, अब आए हो तो कुछ शरबत चाय वगैरह पी के जाना। क्यों नहीं नानी, ये तो मेहमान का हक होता है। वो भी झट से बैठ गया। नानी ज़ेबा को आवाज़ें देने लगी। वो अपने ध्यान में कमरे से निकली, यूं कि दुपट्टा गले में था और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। फिर जूं ही निगाह उस पे पड़ी झिझक के रुक गई। दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। वामिक उसकी तरफ देख रहा था और निगाहों की तपिश ज़ेबा के हाथ पाँव फुला रही थी।